ایمان اور اس کے مسائل کی 16ویں حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نجد کے باشندوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے سر کے بال پراگندہ تھے۔ اس کی آواز کی بھن بھناہٹ تو ہمارے کانوں میں آ رہی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کے قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، اور کچھ فرض نہیں، البتہ نفل نماز ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، اس کے سوا بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ نفل روزے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ فرض ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، اس کے سوا بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ نفلی صدقہ ہے۔ راوی نے ذکر کیا، اس کے بعد وہ شخص واپس چلے گئے اور وہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، نہ میں اس پر زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ انسان درست کہتے ہیں تو کامیاب ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں صرف 3 فرائض کا ذکر ہے، حج کا ذکر نہیں ہے۔ یہ راوی کا اختصار ہے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں حج کا ذکر موجود ہے، اور توحید و رسالت کی گواہی کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سائل مسلمان تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرائض کی پابندی نجات کے لیے کافی ہے، اگرچہ نفل عبادات میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 17ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد یعنی قافلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، آپ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ راوی کو شک ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کہنے کے بعد فرمایا، تم رسوا ہو نہ شرمسار، کیونکہ یہ لوگ بغیر جنگ کے اپنی خوشی سے اسلام لائے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مدر کا کافر قبیلہ آباد ہے۔ ہمیں فیصلہ کن بات سے آگاہ فرمائیں، جس سے ہم ان لوگوں کو مطلع کریں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ نیز انہوں نے آپ سے مشروبات یعنی پینے کی چیزوں کے برتنوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا یعنی روکا۔ ان کو حکم دیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے مقصود کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے مقصود اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ وہ نمبر 1 سبز مٹکا، نمبر 2 کدو، نمبر 3 چٹھو اور نمبر 4 چینی والے برتن ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، ان باتوں کو محفوظ کرو اور تمہارے پیچھے قبیلے کے جو لوگ ہیں انہیں ان سے آگاہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا، البتہ الفاظ بخاری کی روایت کردہ ہیں۔ وضاحت: اس حدیث میں توحید و رسالت کا ذکر محض تمہید کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ اصل 4 باتیں بعد میں مذکور ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 4 غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا، اور جن 4 باتوں سے روکا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 سبز مٹکا، یہ برتن مٹی سے تیار کیا جاتا تھا، اس میں بالوں اور خون کو ملایا جاتا تھا۔ نمبر 2 کدو، یہ مشہور سبزی ہے
جب کدو بڑا ہو جاتا تو خشک ہونے کے بعد اس سے گودا نکال کر اس کو بطور برتن استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، چٹھو، کھجور کے تنے کو کھود کر بنایا جاتا تھا۔ نمبر 4، چینی والا برتن، یہ برتن تو آج کل بھی ہیں۔ ایک طرح کا چکنا مادہ تھا جو برتن کو لگایا جاتا تھا جس سے برتن ملائم ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان برتنوں میں نبیذ تیار کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ ان برتنوں میں شراب بناتے تھے۔ اب اگر ان برتنوں میں وہ نبیذ بنائیں گے تو خدشہ تھا کہ کہیں نبیذ میں جلد نشہ کا مادہ نہ پیدا ہو جائے اور نبیذ شراب بن جائے۔ جب خطرہ نہ رہا تو آپ نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت مرمت فرما دی۔ واللہ اعلم۔ نبیذ کھجور سے بنائی جانے والی ایک مشروب کا نام ہے۔